بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں وضو کا مسئلہ نمبر 2 پڑھیں گے۔ پہلے گٹھوں تک دونوں ہاتھ دھونا یہ سنت ہے۔ بسم اللہ کہنا یہ بھی سنت ہے۔ کلی کرنا یعنی منہ میں پانی ڈالنا یہ بھی سنت ہے، اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی سنت ہے۔ مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ سارے سر کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ کانوں کا مسح کرنا سنت ہے۔ ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا، خلال کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کے انگلیوں کے بیچ میں ڈالے، اس کو خلال کہتے ہیں، درمیان میں ڈالنا یہ بھی سنت ہے، اور اس کے سوا جو اور باتیں ہیں وہ سب مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 3، جب یہ 4 عضو جن کا دھونا فرض ہے دھل جائیں گے تو وضو ہو جائے گا، چاہے وضو کا قصد ہو یا نہ ہو، یعنی قصد بمعنی ارادہ، چاہے وضو کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ مثلا ارادہ نہ ہو، جیسے کوئی نہاتے وقت سارے بدن پر پانی بہا لیوے اور وضو نہ کرے، یا حوض میں گر پڑے، یا پانی برستے میں باہر کڑی ہو جائے اور وضو کے یہ اعضاء دھل جائے تو وضو ہو جائے گا، لیکن ثواب وضو کا نہ ملے گا۔ ثواب تب ملے گا جب وضو کی نیت سے یہ ساری چیزیں انسان دھو لے گا۔ مسئلہ نمبر 4، سنت یہی ہے کہ اسی طرح سے وضو کرے جس طرح ہم نے اوپر بیان کیا ہے، اور اگر کوئی الٹا وضو کر لے کہ پہلے پاؤں دھو ڈالے پھر مسح کرے پھر دونوں ہاتھ دھوئے پھر منہ دھوئے، یا اور کسی طرح الٹ پلٹ کر وضو کرے، ترتیب کے ساتھ نہ کرے، تو بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن سنت کے موافق وضو نہیں ہوتا اور گناہ کا خوف ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اسی طرح اگر بایاں ہاتھ یا بایاں پاؤں پہلے دھویا تب بھی وضو ہو گیا، لیکن مستحب کے خلاف ہے۔ مسئلہ نمبر 6، ایک عضو کو دھو کر دوسرے عضو کے دھونے میں اتنی دیر نہ لگائے کہ پہلا عضو سوکھ جائے، خشک ہو جائے، بلکہ اس کے سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھو ڈالے۔ اگر پہلا عضو سوکھ گیا تب دوسرا عضو دھویا تو وضو ہو جائے گا، لیکن یہ بات سنت کے خلاف ہے، اس طرح سنت کے خلاف نہیں کرنا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، ہر عضو کے دھوتے وقت یہ بھی سنت ہے کہ اس پر ہاتھ بھی پیر لیوے تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، سب جگہ پانی پہنچ جائے۔ ہر عضو کو دھوتے وقت اس پہ ہاتھ پیر لینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 8، وقت آنے سے پہلے ہی وضو، نماز کا سامان اور تیاری کرنا بہتر اور مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 9، جب تک کوئی مجبوری نہ ہو خود اپنے ہاتھ سے وضو کرے، کسی اور سے پانی نہ ڈلوائے، اور وضو کرنے میں دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے، بلکہ ہر عضو کے دھوتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھا کرے، اور پانی کتنا ہی فراغت کا کیوں نہ ہو، چاہے دریا کے کنارے پر ہو، لیکن تب بھی پانی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے، اور نہ پانی میں بہت کمی کرے کہ اچھی طرح دھونے میں دقت ہو یعنی دشواری ہو۔ پانی کو فضول ضائع نہ کریں۔ کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھوئے، اور منہ دھوتے وقت پانی کا چھینٹا زور سے منہ پر نہ مارے، نہ پھنکار مار کر چھینٹے اڑائے، اور اپنے منہ اور آنکھوں کو بہت زور سے نہ بند کرے کہ یہ سب باتیں مکروہ اور منع ہے۔ اگر آنکھ یا منہ زور سے بند کیا اور پلک یا ہونٹ پر کچھ سوکھا رہ گیا، یا آنکھ کے کنویں میں پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا۔ ان باتوں میں احتیاط کرنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔